کہ what are the different ways of looking at سورہ فاتحہ. اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں اس میں 7 صفات ہیں جن کو ہم صفات ذاتیہ کہتے ہیں. اللہ کی ذاتی صفات. حیات ہونے ضروری ہے, حیات کے ساتھ علم ہونا ضروری ہے. خالی علم کافی نہیں ہے, ارادہ بھی کرنا جانتا ہو, اور خالی ارادہ کافی نہیں, قدرت بھی رکھتا ہو اپنے ارادے پر عمل کرنے کی. اور خالی قدرت کی نہیں ضرورت, کلام سے اپنا حکم جاری بھی کر سکتا ہو, اور پھر مخلوق ہے, اس کی رعایا ہے, اس کی شکایت سن بھی سکتا ہو اور ان کو دیکھ بھی سکتا ہو. یہ 7 صفات ذاتیہ ہیں. جب آپ مخلوق سے خالق کی شکایت کرتے ہیں تو ان 7 صفات کا ہونا ضروری ہے. آدم علی صورتہ, آدم کو میں نے اپنی شکل پر بنایا. لقد خلقنا الانسان فی صورت الرحمن, ہم نے انسان کو رحمان کی شکل پر بنایا. جو اس کی اپنی 7 ذاتی صفات تھیں وہ دے کر آپ کو اس دنیا میں بھیجا, اور جب آپ شکایت کر رہے ہیں تو آپ کو ان 7 صفات ربانی سے اکتساب کرنا ضروری ہے. شکر کو بہت ہی پرے کر رکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اپنے وجود پر غور کر لے, اس وقت میں بول رہا ہوں, یہ متکلم کی صفت پروردگار کی میری عطا کی ہوئی ہے, آپ سن رہے ہیں, سمیع کی صفت ہے, وجود ہے, یہ الموجود کی صفت ہے, حیات ہے, ارادہ ہے, علم ہے, کلام ہے. یہ سب ہم نمازیں پڑھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں کچھ لینے کے لیے, لیکن پہلے حساب یہ کیجئے کہ جو لے رکھا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے. قرآن میں فرمایا ہے اذا سالک عبادی, اب جب میرے بندے تو اسے پوچھتے ہیں انی, اللہ کہاں, اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب الدعوت داعی اذا دعان. اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں پکارنے والے کے بہت قریب ہوں, پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے میں سنتا ہوں. تو بنیادی طور پر آج ہم نے اگر ایپلیکیشن ہی لکھنا نہیں سیکھا تو we shouldn't expect any deliverance. You have to understand that. It's a very subtle point, very simple thing. It's an innate knowledge. علم بدیہی ہے, لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. دعا زیادہ اہم ہے یا عطا؟ دعا زیادہ اہم ہے. اور کیا خوبصورت بات مولا نے فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب تو دعا کرتا ہے تو تیرا رخ اس دربار کی طرف ہوتا ہے, اور جب عطا ہو جاتی ہے تو تیرا رخ بازار کی طرف ہوتا ہے. تو جتنا فرق اس بازار کا اور دربار کا ہے, اتنا ہی دعا اور عطا میں فرق ہے. دعا تو ایک بہانہ ہے, عطا تو اس نے کرنا ہے. آپ دعا نہیں بھی کرو گے تو جو آپ دنیا میں آئے ہو تو تب سے اس کی عطا آپ پر آ گئی ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. کیا عجیب آیت ہے. اللہ فرماتا ہے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹ سے اس انداز میں ہم نے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے. جعل لکم السمع والابصار والافئدہ, تمہیں ذہن دے کر بھیجا, تمہیں آنکھیں دے کر بھیجا, تمہیں کان دے کر بھیجا, لعلکم تشکرون, کبھی تو شکر کیا. بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ گئی, بلکہ غوث اعظم اور شہاب الدین سہروردی کی یہ 2 باتیں یاد آ گئیں کہ آپ لوگ فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی بہت امیر دوست ہو اور تم اس سے, تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا اور اب تمہیں تسمہ چاہیے. رات کو 2 بجے تم اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور وہ باہر نکلے, وہ کہے کہ تیرا دماغ تو نہیں خراب, رات کے 2 بجے آ گیا, اور آپ اسے کہو کہ جی میرا تسمہ ٹوٹ گیا یا تیرے پاس تسمہ ہوگا, تو کہتے ہیں وہ دروازہ ہی بند کر دے گا, کیا دفعہ ہو جائے تو ہے ہی بے وقوف. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ خدا کو دیکھو, رات کے 2 بجے, صبح کے 5 بجے, اس کا در کبھی نہیں بند ہوتا. یہ دعا کے اوپر بات کر رہے ہیں. ویری سمپل تھنگ کہ تم جب بھی جاؤ گے وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم سے ہماری بادشاہی کو دیکھ کر طلب کرنا تھا. حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ انس تیری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے طلب کر لیا کر کہ وہ شرماتا نہیں دینے میں. حضور کی حدیث ہے الدعاء مخ الایمان, دعا ایمان کا مغز ہے. آپ مانگتے اس سے ہو جس کے آپ کو امید ہو دے سکتا ہے. تو عمل دعا کو صرف یہ ترتیب آپ نے قرآن سے سورہ فاتحہ سے لینی ہے. پہلے شکر, پروردگار میں اس قابل نہیں ہوں کہ تجھ سے مانگ سکوں, تو نے پہلے اتنی نعمتیں دی ہیں, ان کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد عمل دعا جو حضور کی حدیث میں آیا وہ اس کا علیحدہ سیشن کر لیں گے کہ دعا کس طرح کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد عطا. ایک تو یہ سبق ہے اس کی ترتیب میں, اور دوسرا ایک عجیب و غریب سبق ہے. اللہ تعالیٰ نے عبادت کا تذکرہ 4تھی آیت میں کیا.
پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس خدا کی ہے جو تمام جہانوں کو پال رہا ہے، اپنی صفت ربوبیت سے آغاز کیا، الرحمن الرحیم، پھر دو صفتوں کا تذکرہ کیا، تین ہو گئیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، مالک یوم الدین، وہ روز حساب میں مالک ہے، روز حساب کا جج کرنے والا ہے، چار صفتیں ہو گئی۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر عبادت کا تذکرہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سمجھا رہا ہے اس ترتیب میں کہ شخصیت پرست نہ بنو، صفت پرست بنو۔ اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، لیکن اپنی عبادت کروانے کے لیے بھی وہ جب تک تم اس کی صفات کو نہ دیکھ لو، جب تک اس کے کمال کو نہ دیکھ لو، یعنی اس میں ہمارے لیے ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، ہم سارے شخصیت پرست ہیں، ہم سارے ذات پرست ہیں، ہم صفات پرست نہیں رہے۔ always maintain merit، میں اللہ ہوں، عبادت کا حقدار ہوں، مگر میری عبادت بھی میری صفات کو دیکھ کر کرو۔ اگر صرف ایک یہ نقطہ آج ہم اپنا لیں، just one thing, very simple lesson, I'm trying to keep as simple as I can۔ اگر آج آپ صرف یہی ایک عادت اپنا لیں کہ ہم نے کسی کی تعریف نہیں کرنی، اگر تعریف کرنی ہے تو کمال کی کرنی ہے، تعریف کرنی ہے تو صفات کی کرنی ہے، کسی شخصیت پرستی میں ہم نے مبتلا نہیں ہونا۔ اصول کی سطح پر اللہ نے سب کچھ قرآن میں بیان کر دیا ہے، قرآن صرف اصول کی کتاب ہے، جسٹ اے کانسٹیٹیوشن، اور اس نے یہی ہمیں سبق دیا سورہ فاتحہ میں کہ اگر کسی کو ولی بھی ماننا ہے، کسی کے پیچھے بھی چلنا ہے، کسی کو عالم بھی ماننا ہے، تو اس لیے مت مانو کہ لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ اس میں خود صفات تلاش کرو۔ جب وہ قرآن کی صفات اس میں دیکھ لو گے جو راسخون فی العلم کی ہیں، تو پھر اس کی بات ماننا۔ یہ دو بنیادی اینگلز تھے ترتیب سورہ فاتحہ۔ ترتیب میں دو علم آ رہے ہیں، پہلا علم آ رہا ہے ہم نے پہلے شکر کرنا ہے، پھر دعا کرنی ہے، اور پھر عطا کا انتظار کرنا ہے، اور دوسرا یہ آ رہا ہے کہ ہم نے صفات کے بندے بننا ہے، ہم نے شخصیت کے بندے نہیں بننا۔ We are not going to acknowledge someone just because somebody tells us so somebody is so and so. We have to see کہ جو قرآن نے صفات ایٹریبیوٹس اچھے لوگوں کے بیان کیے ہیں، علماء کے بیان کیے ہیں، وہ ان میں آتے ہیں یا نہیں۔